اچھا میں مفتی صاحب سے بھی اس پر رائے لینا چاہوں گا، آپ کی گراں قدر رائے بہت اہم ہوگی اس پر اور ناظرین سننا بھی چاہیں گے۔ اچھا تفسیر کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ تفسیر سیکھنی ہو تو اس کا کیا بہترین طریقہ ہے، اور وقت اور نصاب کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی ہاں، اجرت کے اعتبار سے بالکل میں متفق ہوں اس چیز میں۔ پہلے دور میں جیسے انہوں نے بتایا کہ خلفاء نے وظائف مقرر کیے ہوئے تھے، بعد میں وظائف کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو جو فقہاء علماء متقدمین ان پر اجرت لینے کو اس زمانے کے اعتبار سے منع فرما رہے تھے، علماء متاخرین نے ان کے فتاوی سے پھر عدول کیا اور انہوں نے کہا کہ اب یہ وقت کی ضرورت ہو چکی ہے کہ جہاں جہاں ایسے معاملات ہیں کہ اگر ہم اجرت متعین نہ کریں تو کار دین ختم ہو جائے گا یا نظام بگڑ جائے گا۔ جیسے امام صاحب کی اب تنخواہ مقرر نہ کریں، وہ بیٹھے اپنی دکان پر، اذان ہو گئی، امام صاحب دکان بند کرتے آ رہے ہیں، یہاں پہ پبلک بیٹھی ہوئی ہے، تو لازم سی بات ہے کہ سارا نظام بگڑے گا۔ ایسی مؤذن ہیں، ایسے خادم ہیں، ایسے قرآن پاک کی تعلیمات، ایسے ہی جو علماء فقہ کی تعلیم دے رہے ہیں، حتیٰ کہ مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واعظین جو لوگوں کی اصلاح کے لیے بیانات کرتے ہیں، ان کی اجرت کا تعین بھی بالکل درست قرار دیا کہ ان کو اگر آپ اجرت متعین نہیں کریں گے تو دین کا کام نقصان کا شکار ہو جائے گا۔ ہاں جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر پھر علماء متقدمین کے فتوے پر کہ نیکی پر طاعت پر اجرت لینا صحیح نہیں ہے، جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ منع ہی رکھا جائے گا، جہاں ضرورت ہے وہاں پر رعایت دینا ضروری ہے۔ اور جیسے بڑی پیاری مثال دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم بنے ہیں تو آپ نے اپنے تمام مجاہدین کی تنخواہ ڈبل کر دی، اس کا مطلب تنخواہ تھی، سیلری کو ڈبل کر دی، اور فرمایا کرپشن کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مجاہدین جہاد کر رہے ہیں اور سیلری بھی لے رہے ہیں، تو کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ تو بہرحال جو دوسری رائے ایک ہے منع کی، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک تقوی کے اس پر ہے، وہ اپنے رائے پہ قائم رہیں، لیکن اس طرف دلائل بڑے قوی ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا تفسیر جو ہے حقیقتاً قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن کرتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان، پھر اس کے بعد جو ہیں تابعین، تبع تابعین، پھر اجلہ مفسرین امت میں رہے ہیں جنہوں نے مختلف انداز سے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے۔ کسی نے اس طرح تفسیر کی کہ قرآن کو ہی بیس بنایا، کسی نے حدیث کو بیس بنایا، جیسے تفسیر ابن کثیر آپ دیکھیں اکثر وہ تابعین کے اقوال اور حدیثیں ان دو کو ہی بنیاد بناتے ہیں۔ کہیں تفسیر اشاری، جیسے حضرت نے بھی ماشاءاللہ ایک ان کی شاگردہ ہیں، ان کو ایم فل کروایا اور اس پہ تفسیر اشاری کے اوپر مقالہ لکھوایا ہے، یعنی وہ چیزیں جو قرآن میں بظاہر نہیں ہیں لیکن اپنے اللہ نے جو الہام فرمایا، جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہ ہوں، وہ تعلیمات بھی بیان کی گئی ہیں۔ اب عوام الناس کیا کرے؟ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر جا کر یا کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کر یہ نہ دیکھیں کہ جی کیا لکھا ہوا چلو میں پڑھتا ہوں، اس میں گمراہی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ان سے میری گزارش ہے اگر پڑھنا چاہیں، نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر قرآن ہے خزائن العرفان، اگر مختصر پڑھنی ہے جامع بہترین حاشیہ یہ لے لیں، اور اگر تفصیل سے پڑھنی ہے تو تبیان القرآن علامہ غلام سعید صاحب کی، اور اگر عوامی سطح کے اوپر آپ کو چیز کو دیکھ کر پڑھنا ہے تو فقیر کی تفسیر دیکھ لیں، یوٹیوب پہ رکھی ہے تدبر قرآن کے نام سے، یہ میں نے کیو ٹی وی پہ 3 سال میں ریکارڈ کرائی تھی، اس میں تقریباً ہر اس پہلو کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے جو عوامی ضرورت کے اعتبار سے ہے، اور وہ بہت بیسٹ تفسیر اس اعتبار سے ان کو نظر آئے گی۔ تو یوں ان کو تفسیر ضرور پڑھیں۔ اب نصاب کو شریعت نے تو ایسا مقرر نہیں کیا کہ اتنا تو آپ کو کرنا ہی ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ آپ پورے قرآن کو پڑھیں، اس پہ تدبر کریں، غور و تفکر کریں، اور غور و تفکر کے لیے بیس چاہیے، اور بیس کیا ہے؟ وہی تفسیر قرآن۔ جب آپ ایک پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے، اس کی روشنی میں آپ آیات کے تقاضے کو سمجھتے ہیں اور پھر اپنا احتساب اور عمل میں تبدیلی لا سکتے ہیں آپ۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان تفسیر کو بس پڑھیں، ادھر ادھر نہ جائیں۔ اب میں زیادہ کیونکہ ہمارا اسٹیج ایسا ہے کہ ہم یہاں پہ تمام چیز تفصیل سے ذکر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ بعض مشہور ناموں کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ تفسیر عام فہم محسوس ہوتی ہے، عوامی ذہنی سطح پہ اتر کے لکھی گئی ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس تفسیر کے روشنی میں نہ تو کوئی صحابی شرک کے فتوے سے بچے گا، نہ تابعی، نہ 1500 سال کا کوئی اکابر، ہر ایک جو ہے وہ شرک اور کفر اور بدعت کے اندر مبتلا نظر آئیں گے۔ اس میں اس طرح کی ان تفاسیر کے اندر چیز ہوتی ہے جو عام لوگ نہیں سمجھ پاتے، لیکن سوشل میڈیا اس کو کوریج دیتا ہے اور اس پر وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کوریج دیتا ہے، پھر جو اس سے تعلق رکھتا ہے، جس کا وہ مرکز عقیدت ہے، وہ اس کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس میں وہ ایک پازیٹیو فیکٹر یہ ہے نا کہ بس وہ ایک عام فہم ہوتی ہے، ایک جدید دور کا یونیورسٹی تاثری کے قرآن کا قرآن ہے، جو قرآن بیان ہوا ہے، وہ قرآن یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، بہت سے اسی کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں۔
اس لیے جو معتدل علماء ہیں جو صحیح آپ کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں ان کی روشنی میں آپ چلیں گے اور تفسیر حاصل کریں گے تو برکت اور منزل حاصل ہوگی انشاءاللہ.